الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المتقين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفع بعضهم درجات وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات، آج کی شب معراج النبی ہے. گزشتہ مجلس میں میرے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ علمی نکات بیان کیے تھے. انشاءاللہ آج بھی معراج کے کچھ معارف و بصائر بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسی سفر معراج سے آغاز فرمایا ہے. معراج حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہوئے بکثرت معجزات میں سے دو سب سے اہم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. معجزہ کا مفہوم ہوتا ہے وہ کارنامہ جس کی مثال، جس کی نظیر اور جس کا جواب پیش کرنے سے انسان درمادہ اور قاصر رہے. انبیاء سے ایسا کام ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اولیاء سے ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں. یہ عقلیت زدہ زور جہاں یہ معیار بنایا جاتا ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آئے گا اسی کو مانیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے. در حقیقت یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا شیطانی راستہ ہے. ہزار حقائق آج بھی ایسے ہیں کہ عقلیت کا دعویٰ کرنے والا بہت طاغوتی مزاج رکھنے والا شخص بھی اس کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا. سائنس کو ہر چیز کی حقیقت اور صداقت کا معیار ماننے والے بھی انفس و آفاق میں پھیلے ہوئے لاکھوں مظاہر کے بارے میں سائنسی جواب پیش نہیں کر سکتے. سائنس کی بھی ایک حد پرواز ہے، علم کی بھی ایک انتہا ہے. ادراک کے لیے بھی ایک باؤنڈری ہے، تحقیق کی بھی ایک منزل ہے جہاں جا کر کہتے ہیں کہ اب اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. لیکن بہت سے حقائق ہیں جن کی رہنمائی قرآن اور وحی الہی کرتی ہے. معجزات کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کو انسان کر دے، اس کی نقل اتار دے، اس کی نظیر پیش کر دے، اس کی مثال پیش کر دے، وہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ وہی ہوتا ہے جس کی مثال اور نظیر انسان پیش نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تو معجزات کے ساتھ بھیجا. اور بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ اور اس بستی کے لوگ جہاں انبیاء کرام آئے، جس چیز میں بہت ملکہ رکھتے تھے
اس سے بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ صفت عطا فرمائی اور معجزانہ طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں باطل پرست جادو میں بہت آگے تھے. رسی پھینک دی، معلوم ہوا کہ سانپ چل رہا ہے. لاٹھی پھینک دی تو معلوم ہوا کہ ایسا ہے. جادو ٹونا کہانت کا زمانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ باطل کے تمام جادو اس کے سامنے ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئے. ایک عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہی عصا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے. وہی عصا ہے جو سیاہ رات میں مرکری کی طرح جلنے لگتا ہے. اور وہی عصا ہے کہ جب زمین پر پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے اور کفر کے تمام اژدہوں کو ہمیشہ کے لیے نگل لیتا ہے. یہی عصا ہے کہ زمین پر مارا جاتا ہے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. یعنی اس زمانے کے جادو نے اور طلسم نے اور افسو نے اور سحر نے سر جھکا کر کہہ دیا کہ نہیں، معجزہ یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور یہ سب جو کچھ ہم دکھلاتے ہیں وہ صرف شعبدہ آبادی کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جس زمانے میں آئے وہ زمانہ آہنگری کا تھا. لوہے کی صنعت بڑے عروج پر تھی، لوہے سے سارے کام ہوتے تھے. لیکن لوہا بھٹی میں تپایا جاتا تھا، آگ میں گلایا جاتا تھا، لوہے ہتھوڑے سے پیٹا جاتا تھا، تب سامان بنتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح ملائم ہو جاتا تھا. کچھ بنانا ہے تو بھٹی میں تپانا نہیں ہے، آگ میں جلانا نہیں ہے، شعلے میں گرم نہیں کرنا ہے، بس ہاتھ میں لیا ایسے کیا جو چاہا بن گیا. اس زمانے کے لوگوں نے سر جھکا دیا اور کہا کہ نہیں، اس کا نام ہے معجزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زمانہ آیا، یہ یونانی طبابت کا بہت بڑا زمانہ تھا. یونانی طبابت اس زمانے میں عروج پر تھی. اس زمانے کے حکماء نے، اس زمانے کے حکیموں نے، اس زمانے کے طبیبوں نے ہر چیز کا علاج ڈھونڈ لیا تھا، مگر 3 ایسی علتیں تھیں کہ اپنا سر جھکا دیا کہ اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے. کوئی پیدائشی نابینا ہے تو یونانی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی جزامی آیا علاج کے لیے تو یونانی طبیب کہتے تھے ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. اور موت کا علاج تو کسی کے پاس نہیں. اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ یہ ڈاکٹر اور یہ طبیب اپنی طبابت کی وجہ سے اپنی بلندی کا جو اعلان کر رہے ہیں، مگر کہیں کہیں جو ہچمدانی کا اظہار کرنا پڑتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زامی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں شفا یاب ہو گیا. پیدائشی اندھا آیا، اس طرح ہاتھ پھیر دیا، دست مسیحائی لگا دیا، دیکھنے لگا. حد یہ ہے کہ جو آدمی مر چکا تھا، ٹھوکر ماری کا قم بإذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا. مٹی سے پرندہ بنایا، اس کے اندر پھونک دیا، اڑنے لگا. تمام لوگوں نے سر جھکا کر کہا، جن کے دل میں ایمان کا نور اللہ نے رکھا تھا، وہ کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ زمانہ زباندانی کا زمانہ تھا. مرد تو مرد، عورتیں بھی شاعرہ ہوتی تھی. صحابیات میں بکثرت صحابیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اشعار کہے، کوئی 1-2 شعر کہتا ہے، کوئی 10-20 کہہ دیتا ہے. خود امہات المومنین میں اکثر کے اشعار ہیں. کوئی خاص موقع آیا، برجستہ زبان سے نکلتا، نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ سوچنا ہے، نہ باہر پر اس طرح غور کرنا ہے، نہ ردیف قوافیہ دیکھنا ہے، زبان سے برجستہ شعر نکلتا تھا. حضور کا وصال ہوا. حضرت سیدہ فاطمہ پر جیسے کوہ غم و علم ٹوٹ پڑا، کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سنہ لیالیا. حضور کے بچپن کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور قریش کے لوگوں کو لے کر چلتے ہیں. کعبے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رب کعبہ، یہ میرا پوتا ہے محمد، اس کے وسیلے سے بارش بھیج دے. بارش ہو گئی. حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، برجستہ اشعار کہہ دیے. اکثر صحابہ کے بارے میں ملتا ہے. تو وہ زبان دانی کا زمانہ تھا.
وہ اپنے کہتے تھے ہم عرب ہیں، زبان داں ہیں، اور تمام دنیا عجم میں گونگی ہے، ہمارے سامنے جیسے زبان ہی نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ ہے قرآن مجید۔ اے دنیا کو بے زبان کہنے والوں، اے اپنی زبان دانی کا اعلان کرنے والوں، اے اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والوں، اے اپنے شعر و ادب پہ دنیا کو ہے سمجھنے والوں، دیکھو یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم تو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، شاعر شاعر کا مقابلہ کرتا ہے، خطیب خطیب کا مقابلہ کرتا ہے، تمہارے اندر جرت ہے تو ایسی کوئی سورہ لے کر آ جاؤ۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ فرمایا گیا کہ اگر یہ کوئی سورہ نہیں لا سکتے تو کم سے کم 10 آیتیں لے کر آ جاؤ۔ ہر طرف خاموشی، ایک ہی آیت پیش کر دو، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ اقرا سنایا، پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہر سال ایک میلہ لگتا تھا اور مشاعرہ ہوتا تھا، عرب کے تمام بڑے بڑے شاعر آتے تھے، قصیدہ پڑھتے تھے، اور جو قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا اسے کعبہ شریف کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ آج بھی مدارس اسلامیہ میں سب معلقہ پڑھایا جاتا ہے زبان سیکھنے کے لیے، سب معلقہ، سبع منے 7، معلقہ منے لٹکائے ہوئے۔ کعبے کے دروازے پر جو قصیدے لٹکائے جاتے تھے اس کا مجموعہ مدارس پڑھایا جاتا ہے کہ زبان سیکھو، دیکھو زبان کیسی استعمال کی جاتی ہے، عربی کس کا نام ہے۔ سبع معلقہ، 7 وہ قصیدے جو کعبہ شریف کے دروازے پر لٹکائے گئے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، ایک صحابی نے اس سورے کو لکھا، صرف 3 آیتیں تو ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صرف 3 آیتیں، کہاں بڑے بڑے قصائد، کہاں 3 آیتیں۔ ایک صحابی نے لکھا، لکھ کر کعبے شریف کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اب جو آتا تھا یہ کیا ہے، سارے قصائد عرب میں جس کی نظیر نہیں، اس کے سامنے ہیٹ نظر آتے ہیں، اس کے بعد سے کعبے کے دروازے پر کوئی قصیدہ نہیں لٹکایا گیا۔ ایک بندو گزر رہا تھا، زبان کا بڑا ماہر، دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ محمد کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا کلام آتا ہے، اس کلام کی 3 آیتیں ہیں۔ پڑھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سمجھا کہ یہ شعر ہے، 3 مصرے ہیں، چوتھا مصرع نہیں، تو لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ اپنی دانش سے میں اس نے شعر پورا کر دیا، اسے پتا نہیں کہ تمہارا شعور بے شعور ہو چکا ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو معجزہ دیا وہ قرآن کی صورت میں، مگر حضور کی رسالت دائمی ہے۔ ہر نبی کی نبوت و رسالت کا ایک زمانہ تھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی زمانے کے وہ نبی تھے، کسی قوم کے نبی تھے، کسی علاقے کے نبی تھے، کسی قبیلے کے نبی تھے، مگر ہمارے اور آپ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی اور ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ ان کا دور نبوت و رسالت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو وہ قرآن معجزہ تھا، معجزہ ہے، معجزہ رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ایسا بھی عطا فرما دیا کہ قیامت کے قریب جب کہ علم کی ہمہ ہمی رہے گی، اختراعات کا تنتنا رہے گا، اکتشافات کے نئے نئے دروازے کھولے جائیں گے، سائنس اپنے عروج پر رہے گا۔ کوئی کہے گا میں مریخ تک پہنچ گیا، کوئی کہے گا میں چاند تک پہنچ گیا، کوئی کہے گا میں نے آفاق کی سیر کر لی۔ جس زمانے میں زمانے سمٹ جائیں گے، مسافتیں نقطہ بن جائیں گی، سالوں کے سفر مہینوں میں ہوں گے، مہینوں کے سفر گھنٹوں میں ہونے لگیں گے۔ اس زمانے کے لیے کیا معجزہ رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج عطا فرما دیا۔ یہ ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اے مسافتوں کو سمیٹنے والے سائنسدانوں، اے دنیا کی سیر کرنے والے سائنسدانوں، اے چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرنے والے سائنسدانوں، اے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والے سائنسدانوں،
تمہیں اپنے علم پر، اپنے سائنس پر، اپنی تحقیق پر، اپنی اکتشافات پر، اپنی ایجادات پہ بھروسہ ہے اور غرہ ہے اور ناز ہے، تو 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ جس زمانے کے وسائل بھی نہیں تھے، نہ جہاز تھا، نہ راکٹ تھا، نہ تیز رفتار گاڑیاں تھیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرائے ارضی کا سلسلہ چلا، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر جو معراج کا سفر کہلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں پورا کرا دیا۔ اگر تمہیں اپنے علم پر غرہ ہے اور اس علم کے غرے کی وجہ سے اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج ادا کیا تھا اس کی مثال لا کر پیش کر دو۔ خدا کی قسم قیامت تک اس سفر کا کوئی جواب دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ تو جو دوسرا سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے وہ سفر معراج ہے۔ انسان سوچتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ممکن ہوتا تو پھر معجزہ نہ ہوتا، ناممکن ہے اسی لیے تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ سوچتا ہے انسان کہ ایک انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آج تو ترقی یافتہ زمانہ ہے نا، دہلی کا سفر 1 گھنٹے کا رہ گیا، حیدرآباد کا سفر 1.25 گھنٹے کا ہو گیا، 2 گھنٹے میں بامبے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ تو گھوڑوں کا زمانہ تھا، اونٹ کا زمانہ تھا، کھچر کا زمانہ تھا، گدھے کا زمانہ تھا۔ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سلسلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی غلط سوچ پر بندش لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تو کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی گھسک کبھی چل نہیں پاتا، 2-3 مہینے کا بچہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ ایک منزل سے سیڑھی پر چڑھ کے دوسری منزل میں پہنچ گیا تو کوئی نہیں مانے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ابھی بستر پر سے بھی نیچے نہیں آ پاتا ہے، وہ گھسک بھی نہیں پاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 زینوں کو طے کرتا ہوا اوپر تک چلا جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ مگر کوئی کہے کہ اس کی اماں اس کو لے کر گئی تو کوئی تعجب کرے گا کیا؟ کسی کو تعجب نہیں ہوگا، رات دن یہی ہوتا رہتا ہے، ماں لے کر آتی ہے جاتی ہے، ابا لے کر آتے ہیں جاتے ہیں، بڑے بھائی لے کر آتے ہیں جاتے ہیں، بہنیں لے کر آتی ہیں جاتی ہیں، کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے بچے کے لیے تو ناممکن ہے، مگر اماں لے کر چلے جائیں جو صاحب استطاعت و طاقت ہے تو کوئی تعجب نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان خود سے چلا گیا تو تعجب کی بات ہے، مگر لے جانے والا کہے میں لے گیا ہوں، اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا، پاک ہے۔ کہ سبحان کا لفظ ہمیشہ ایسے مقام پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں شبہ پیدا ہو، جو انسان کے بس کی چیز نہ ہو، بڑی تعجب خیز بات ہو، جہاں جا کے عقل سجدے میں پڑ جاتی ہے۔ کہا جاتا سبحان اللہ، اللہ کا یہ کام ہے، اس کی شان تو ہے کن فیکون، کن کہا ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ جب ہوتا ہے نا، اللہ چاہتا ہے کسی چیز کو تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے۔ سارا مسئلہ کن فیکون کا ہے کہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کہکشاں، یہ سدرۃ المنتہا، یہ عرش اعظم، یہ لوح محفوظ، یہ سدرہ، یہ طوبہ، سب کیا ہے؟ کن فیکون کے مظاہر ہے۔ تو اللہ کی شان تو یہ کہ کن کہا کائنات وجود میں آ گئی، روح پیدا ہو گئی، عالم خلق وجود میں آ گیا۔ تو اللہ کی شان سے کیا بعید ہے؟ پاک ہے اللہ، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، ہر ضعف سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ تو اللہ نے سفر اسراء کو جو بیان کیا تو کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اب اعتراض مت کرنا، یہ مت دیکھنا کہ انسان کیسے جا سکتا ہے، یہ غور کرنا کہ لے جانے والا کون ہے؟ خدا لے جانے والا ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے وہ لے جا رہا ہے، تو تعجب کیا ہے؟
بعبدہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتی بیان کیے، یاسین، طٰہٰ، رحمت للعالمین، المزمل، المدثر، النبی، الرسول، نور، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتی ہیں۔ مگر یہاں جو لفظ استعمال فرمائے گا عبد، بعبد ہی اپنے بندے کو لے گیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام فضیلتوں، تمام عظمتوں، تمام وجاہتوں، تمام شوکتوں، تمام بلندیوں، تمام رفتوں کے باوجود اللہ کے بندے ہیں۔ اس معجزے کو دیکھ کر اور اس معجزے کے آواز سن کر انہیں خدا مت کہہ دینا، قدغن لگا دی گئی۔ اسی لیے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمے میں یہ قید عبدہ کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ مت سمجھ لینا انہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، لوگوں نے خدا مان لیا۔ کوڑی کو شفا دے دی، لوگوں نے خدا مان لیا۔ نابینا کو بینا کر دیا، لوگوں نے خدا مان لیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ قدغن لگا دی گئی کہ دیکھو یہ مصطفیٰ ان سے بڑا معجزہ لے کر آئے، انہیں خدا مت کہنا، یہ خدا کے بندے ہیں۔ اب یہ معراج کیسی تھی؟ کچھ لوگ، چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ خواب میں معراج ہوئی تھی، یہ معراج خواب میں ہوئی تھی۔ تو خواب میں اگر معراج ہوتی تو اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ سورہ اسراء میں بیان ہے، سورہ والنجم میں بیان ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے صبح بیان کرتے ہیں اور ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کافروں میں۔ خواب میں تو آدمی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے سامنے جتنا واقعہ معراج بیان کیا تھا، معلوم ہے پورا معراج واقعہ بیان نہیں کیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ آج رات کو اللہ تعالیٰ مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا ہے۔ آگے کے احوال تو اپنے عاشقوں کے سامنے مصطفیٰ نے بیان کیے تھے۔ یہی تو پتہ چلتا ہے کہ ہر بات ہر آدمی کے سامنے نہیں کہی جاتی، ہر بات ہر آدمی کے سامنے نہیں کی جاتی۔ ان کافروں کے لیے صرف اتنا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک معراج عطا فرمائی۔ طوفان کھڑا ہو گیا۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو نہ انکار کی ضرورت تھی، نہ تصدیق کی ضرورت تھی، نہ کوئی ابو جہل بن جاتا، نہ کوئی صدیق اکبر بن جاتا۔ ارے خواب میں تو دیکھا جاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک خواب میں گئے تو کیا ہو گیا؟ ہم جیسے گناہگار بھی مکہ مدینہ کے سیر خواب میں کر لیا کرتے ہیں۔ ارے کتنے اولیاء کرام میں خواب میں اللہ کا دیدار کر لیا، عرش تک کی سیر کر لی، کوئی جھٹلاتا ہے کیا؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو جھٹلایا نہ جاتا، یہ طوفان کھڑا نہ ہوتا۔ جمہور کا جو قول ہے کہ یہ خواب کی بات نہیں تھی بلکہ حقیقت کی بات تھی، بیداری کی بات تھی۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں خواب یعنی سونے اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا، وہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں جب جبریل آئے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد رسول اللہ بیدار ہو گئے، بیداری کی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی تھی۔ کچھ ایسے افراد بھی مل جاتے ہیں ہمیں تاریخ میں جو یہ کہتے ہیں روح کی معراج تھی، جسم کی معراج نہیں تھی، جسم کی معراج نہیں تھی، روح کی معراج تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے بعبدہ، اللہ نے جو لفظ بھی استعمال کیا، بہت سے سوالات کا جواب یوں ہی نہیں استعمال ہو گیا ہے، غور کرنا چاہیے، قرآنی الفاظ پہ غور کرنا چاہیے۔ خود بخود ہوتا کشائیاں ہوتی چلی جائیں گی، گتھیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گیا ہے۔ اس لفظ عبد کا اطلاق صرف روح پر کبھی نہیں ہوتا ہے، روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ پیکر بشری پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، روح مائل جسد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، بدن کے ساتھ روح اور روح کے ساتھ بدن، تب عبد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے عبد کو لے گیا، یعنی جب مصطفیٰ گئے ہیں تو جسم کے ساتھ روح ملی تھی، روح کے ساتھ جسم ملا تھا۔ ورنہ کوئی کہے کہ روح کے ساتھ معراج ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ روح چلی گئی،
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک انبیاء کی امامت کس نے کی تھی؟ روح نے کی تھی. آسمانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو روح گئی تھی. جنت و دوزخ کا مشاہدہ ہوا، عرش اعظم کا مشاہدہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا، وہی اللہ نے فرمائی، سب روح پر ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی 5 وقت کی روح پر. تو پھر جب روح جسم محمدی سے نکل گئی تو جسم محمدی تو بے روح ہو گیا نا، تو یہ فضیلت کی بات ہوئی؟ وہ تو موت طاری ہو گئی. پھر بدن سے روح نکل جائے تو آدمی مر جاتا ہے، موت طاری ہو جاتی ہے. تو قطعاً یہ نہیں ماننا چاہیے کہ مصطفیٰ کے بدن سے روح نکل گئی تھی، ورنہ مصطفیٰ کی تعظیم کیا ہوگی؟ کچھ اور مفہوم نکل جائے گا یہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو روح مال جسد کے ساتھ گئے، روح جسد کے ساتھ تھی، جسد روح کے ساتھ، اور تمام کائنات کی سیر ہوتی رہی. دوسری چیز دیکھیے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے. چھت کھلی، حضرت جبریل تشریف لائے. جبریل علیہ السلام کی جسامت کا عالم کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 600 نورانی پر عطا فرمائے ہیں، 600 نورانی پر. اور ایک پر کو پوری طرح پھیلا دیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک تمام خطہ بھر جائے، سب اس کے نیچے آ جائیں گے، اس کے سائے میں. ایک پر پھیلا دیں. اتنی عظیم مخلوق ہے. ان ذی العرش مکین مطعن ثم امین جن کی شان ہے. عرش مالے، عرش کے خدا اور عرش کے مالک کی بارگاہ میں صاحب اقتدار ہیں. فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، بڑے امانت دار ہیں. تمام انبیاء کے صحابی ہیں حضرت جبریل السلام. سب کے پاس اللہ کا کلام، اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے حضرت جبریل السلام. تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اتنی بڑی عظیم مخلوق کی ایک پر پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک سب بھر جائے. لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو چھت تھوڑی سی شکافتہ ہوتی ہے، وہاں سے آ رہے ہیں. یعنی گویا حکم ہو رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو چھوٹا بن کر جانا، بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہو. رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو، امام المرسلین کی بارگاہ میں جا رہے ہو. بڑا بن کر مت جانا، چھوٹا بن کر جانا. ادب کے ساتھ جبریل آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں تو کس شان کے ساتھ؟ براق لے کر آ رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ پاک ہے. اللہ لے کر چلا جاتا، کن فیکون کا مظاہرہ ہو جاتا. نہ جبریل کو آنے کی ضرورت تھی، نہ براق کے آنے کی ضرورت تھی. ان وسائل کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن نہیں، جبریل کو بھی بھیجا، براق کو بھی بھیجا. یہ عظمت شان کے لیے ہوتا ہے. میں سفر کرنے والا آدمی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ فون آیا، فلاں جگہ جلسہ ہے، فلاں تاریخ ہے، میں نے نوٹ کر لی، کس سواری سے آنا ہے میں نے بتلا دیا، چلا گیا. وہاں لوگ ریسیو کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، قریب کے لوگ ہوتے ہیں، اور سواری کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں. میں کہتا بھی ہوں کہ کیا ضرورت ہے بھائی، وہاں سے سواری لے کر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر پہنچائیں گے، پھر جائیں گے، 4 بار آنا جانا ہوگا. یہاں سے میں سواری کر کے آ جاؤں گا، ریزرو کہیں نہیں حضرت ہم لے کر آئیں گے. یہ کیا ہے؟ احترام، محبت کا اظہار کہ ہم آئیں، لے کر چلیں گے، سواری کے ساتھ لے کر چلیں گے. 4 بار، 2 کے بجائے 4 بار کرایہ دینا پڑے گا، کوئی حرج نہیں. یہ کسی کے احترام اور تعظیم اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سیر کرانا چاہتا، جس کے حکم سے سورج چاند ستارے گردش کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ساتھی کے، بغیر سواری کے، بغیر ہم سفر کے سیر کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھی بھیجا، براق کو بھی بھیجا. جبریل جاؤ، ساتھ لے کر آنا، براق پہ سوار کر کے لے کے آنا، تاکہ ایک شان رہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے. شب معراج کا نوشہ آ جا رہا ہے. اور کتنا اہتمام ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اترتے ہیں اسٹیشن پر تو جلسہ کرانے والوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے. 25-50 آدمی استقبال کے لیے آتے ہیں، ان کی شان کے لیے. فرشتے تم تیار ہو جاؤ، نبیوں آپ بھی چلے جائیں، مسجد حرام میں جائیں، مسجد اقصی میں چلے جائیں، میرا محبوب آنے والا ہے.
اس کا استقبال کرنا ہوگا۔ فرشتوں، تمام آسمانوں میں میرے محبوب کا استقبال کرنا۔ اس شان کے ساتھ استقبال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ براق ایک نوری سواری ہے، نوری سواری۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان نے دیکھا نہیں ہے اور کسی مثال سے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اسی طرح ہے وہی ہے، مثال سے سمجھایا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے سیب نہیں دیکھا ہے، کسی ایسے شہر کا آدمی ہے، کسی ملک کا آدمی جس نے سیب نہیں دیکھا مگر وہاں امرود ہوتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا کہا جائے گا؟ امرود ہاتھ میں لے کہا جائے گا اسی انداز کا ہوتا ہے سیب، تقریباً اسی طرح کا سائز ہوتا ہے، اسی طرح کی حیت ہوتی ہے۔ مگر کیا یہ حقیقت ہے کہ سیب امرود ہے، امرود سیب ہے؟ سیب سیب ہے، امرود امرود ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ براق کیا ہے کوئی نہیں جانتا، سمجھانے کے لیے حدیث شریف میں جو آیا ہے تو گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہے اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک لفظ میں بتلایا کہ انسان کی جہاں آخری نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پلٹا ہے، وہ پہلی ٹاپ پلٹی ہے۔ جنت کا نوری جانور جس کو دابہ کہا گیا ہے، نورانی سواری اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، اس سواری پر بیٹھ کر مصطفیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں اور جانے کے بعد انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، انبیاء کرام سے آسمانوں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حدیث شریف جب آپ پڑھیں گے دیکھیے ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ایک روایت ہے صحیحین میں، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی، وہ حضرت مالک ابن صعصعہ سے روایت ہے۔ حضرت مالک ابن صعصعہ کی دیگر روایتیں نہیں ملتی، انہیں حدیثیں بیان کرنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اس روایت کو خاص طور سے بیان کیا اور اتنے اہتمام سے بیان کرتے تھے کہ دیگر صحابہ بھی ان سے سن کر بیان کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر صحابہ نے اللہ کے نبی سے بھی سنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ معراج کی حدیث کے راوی ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو سنا ہے اور روایت کیا ہے، مگر انہوں نے حضرت مالک بن صعصعہ سے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے ان قتادہ ان مالک بن انس بن مالک ان مالک بن صعصعہ ان قتادہ ان انس بن مالک ان مالک بن صعصعہ، یعنی صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت مالک بن صعصعہ بیان کرتے تھے کہ صحابہ آتے تھے، وہ روایت تو بیان کر دیجئے۔ کوئی گوشہ ان سے چھوٹا نہیں تھا، جو کچھ سنا تھا سب رسول اللہ سے محفوظ فرمایا تھا اور بڑے شوق سے اسے بیان کیا کرتے تھے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آسمانی سفر شروع ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان کے دروازے پر آئے تو جبریل نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان پہ جو فرشتہ مقرر اس نے کہا کہ کون؟ کہا کہ میں جبریل۔ کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں محمد ہے۔ کہا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا۔ میں سوچنے لگا کہ ہمارے علماء، ہمارے مقررین اور ہمارے شعراء تو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج میں ہر طرف اعلان تھا، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی اور فرشتوں میں بھی اور انبیاء میں بھی کہ آج معراج کی شب میرا حبیب آ رہا ہے، اہتمام کے ساتھ رہنا، اس کا استقبال کرنا۔ پھر یہ کو پوچھا گیا کہ کیا بلایا گیا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اسماء ذاتی ہیں اور سب اسماء صفاتی ہیں۔ اسماء ذاتی دو ہیں، ایک ہے احمد اور ایک ہے محمد۔ زمین پر جو مشہور نام ہے وہ محمد ہے اور آسمان پر جو مشہور نام ہے وہ احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کیا؟ وہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں اس رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو زمین پر تو مشہور نام ہے محمد جو حضرت خواجہ عبد المطلب نے رکھا تھا، اور آسمان پر جو نام مشہور ہے وہ احمد ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جبریل امی کے ساتھ گئے
اور آسمان اول کے دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ جبریل نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد ہے۔ تو پوچھا کہ کیا بلایا گیا ہے؟ اس لیے کہ احمد نہیں سنا، محمد سنا تھا۔ اگر یہ کہتے کہ احمد ہے تو پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ احمد آنے والے استقبال کرنا، یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس لیے پوچھا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ محمد سنا تھا، انہیں احمد نام معلوم تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حضرت آدم سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت یوسف سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ ان تمام اصحاب سے ملاقات کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہ سب استقبال کے لیے۔ یہ حضرات حضرت عیسیٰ کے علاوہ وصال فرما چکے ہیں، زمین پہ دفن ہے نا، سب آسمان پہ نظر آ رہے تھے، مصطفیٰ کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح۔ حضرت آدم نے کیا کہا تھا؟ مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، نبی صالح کو مرحبا ہو، میرے نیک فرزند کو مرحبا ہو۔ اور تمام انبیاء کرام نے کہا تھا مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، اس نیک اور نبی کو بھی مرحبا ہو، خوش آمدید ہو، اور نیک بھائی کو بھی مرحبا ہو۔ تو تمام انبیاء نے بھائی کا لفظ استعمال کیا تھا، نبی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابن کا لفظ استعمال کروایا تھا، فرزند صالح کو مبارکباد ہو، استقبال ہو۔ فرشتوں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے استقبال کیا، یہاں تک سدرہ تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جس کو مقام جبریلی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل یہیں رہتے ہیں، ان کی منزل یہی۔ اس کے لیے حدیث میں ہے کہ زمین سے جو چیزیں پہنچتی ہیں آسمان کی طرف سدھا پہ آ کے رک جاتی ہیں، حکم الہی ہوتا ہے تو آگے بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو پیغام وغیرہ آتا ہے سدرہ پہ آتا ہے، سدرہ کے بعد ہوتا ہوا آسمانوں سے زمین پر آتا ہے۔ سدرہ کے معنی ہوتے ہیں بیری کا درخت۔ فرمایا کہ یہ بیر کا ایک درخت ہے، 7 آسمان سے اوپر بیر کا درخت، اس کے پتے ہاتھی کے کان سے زیادہ بڑے، اور اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مٹکوں سے بھی بڑے۔ لیکن وہ سمجھانے کے لیے، یہ کھانے والا پھل نہیں، ایک سمجھانے کے لیے کیفیت بیان کی گئی۔ فرمایا گیا ہر لمحہ اس کے پتوں کا رنگ بدلتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہے، رنگ بدلتا رہتا ہے، اور یہی انوار کی بارش ہوتی ہے جو سدرہ سے ہو کر زمین پر نازل ہوتی ہے، پہلے بیت معمور پر، اس کے بعد خانہ کعبہ پر، اور گنبد خضرا پر، مسجد نبی پر، اس کے بعد تمام کائنات میں اس نور کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو انوار و تجلیات، الوان اور کیفیات کا جو نزول ہوتا ہے سدرۃ المنتہا پر، ہر لمحہ اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ جس دنیا میں دکھلانے کے لیے ہم بتلا رہا ہوں میں کہ جیسے ملٹی کلر ہوتا ہے نا، کبھی کبھی روشنی ڈالی جاتی ہے، وہ رنگ ہر وقت بدلتا رہتا ہے، ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ تو ایک کیفیت، ایک سمجھانے کے لیے بات میں نے رکھی ہے، جیسے کہ براق کو سمجھانے کے لیے تشبیہ پیش کی گئی ہے، ورنہ کیفیت کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہاں جا کے جبریل بھی ٹھہر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ چلو جبریل، تو کہا کہ نہیں، یہ میری آخری منزل، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ نہیں سوچنا چاہیے جبریل راستہ بتلانے کے لیے آئے تھے، جبریل منزل پر پہنچانے کے لیے آئے تھے، نہیں، وہ خادمانہ شان کے ساتھ رسول اللہ کی ہمسفری کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ جب ایک اجنبی گزرگاہ آ گئی، اجنبی راستہ، بغیر دیکھا ہوا راستہ، نامعلوم راستہ آ گیا، تو جبریل بھی ہٹ گئے۔ کوئی نہیں ہے، ایک رفرف ظاہر ہوتا ہے۔ رفرف کیا ہے؟ ایک تخت ہے، نورانی تخت، سبز رنگ کا تخت۔ اب شاہانہ انداز ہے، شاہانہ تخت ہے، مصطفیٰ جلوہ نشی ہو جاتے ہیں، وہ تخت الٹا ہوا لے کر چل رہا ہے، اللہ رہنمائی فرما رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نوری مخلوق نہیں، کوئی قدوسی صفت نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، بس خدا ہے، خدا کا مصطفیٰ ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ وحی فرما رہا ہے، مصطفیٰ وحی سماعت فرما رہے ہیں۔ دکھلانے والا دکھلا رہا ہے خود کو، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھ جھپک نہیں رہی ہے اور تجاوز بھی نہیں کر رہی ہے۔
ایسا بھی نہیں کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں تو حد ادب سے تجاوز کریں، ما ذاق البصر وما طغى، تجاوز نہیں، ادب کے دائرے میں ہے، اور تمام انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کرتے جا رہے ہیں۔ بس آخری بات کے سن لیجئے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے، ایک جلیل القدر پیغمبر، صاحب عظیمت پیغمبر، اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، لے نہیں جایا جاتا، نہ براق آتا ہے، نہ جبریل آتا ہے، نہ نورانی فرشتوں کا ہجوم ہے، نہ انبیاء کا استقبال ہے، حضرت موسیٰ کوہ طور پر خود سے جا رہے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ فرمایا تھا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، مگر بار بار اصرار ہو رہا ہے، اصرار ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پہ کروں گا، اگر وہ برقرار رہ گیا تو تم میرا مشاہدہ کر لو گے۔ لیکن ہوا کیا، فلما تجلی ربہ، اللہ نے تجلی کا نزول فرمایا پہاڑ پر تو ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ۔ اس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہو گئی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، چیخ ماری موسیٰ علیہ السلام نے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صرف تجلی کا نزول ہوا تھا، حجاب در حجاب، ہزاروں پردے سے اترنے والی تجلی، اس کا ظہور ہوا تھا کوہ طور پر، وادی ایمن پر، بقعہ مبارک پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھا تھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، فتدلی فکان قاب قوسین دنا، فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہو گئے او جھکے، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ وہ فاصلہ بھی مٹ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو وہ دیدار کر رہے ہیں، خدا وحی فرما رہا ہے، مصطفیٰ سن رہے ہیں، خدا دکھا رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں سیر سپاٹ کرنے کے لیے، کوئی کشمیر چلا گیا، کوئی نینی چلا گیا، کوئی کلی منالی چلا گیا، آتا ہے تو کہتا ہے کشمیر ایسا جھرنا وہاں ہے، ایسی ڈل جھیل ہے، ایسے درخت ہیں، برف ایسے گرتا ہے۔ وہاں کے مشاہدات کو انسان خود بیان کرتا ہے، مشاہدہ بیان نہیں کرتا کہ دیکھنے والے نے یہ دیکھا، ناظر منظر کو بیان کرتا ہے، منظر ناظر کو بیان نہیں کرتا۔ مگر یہ شب معراج کی کیفیت ہے، دیکھنے والے مصطفیٰ ہے، دکھانے والا خدا ہے۔ مصطفیٰ نے بیان نہیں کیا، خدا خود دیکھ کہہ رہا ہے میرے محبوب نے یہ دیکھا، میرے محبوب نے یہ دیکھا، میرے محبوب نے یہ دیکھا، اس مرحلے سے گزرا، اس کیفیت سے گزرا ہے۔ خدا تعالیٰ بیان کرنے والا خود بیان کرتا چلا جا رہا ہے، منظر خود بتلا رہا ہے کہ ناظر نے کیا کیا دیکھا۔ مگر ایسے اسرار کے پردے میں کہ جن کی پوری طرح عقدہ کشائی نہ کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کرے گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں بلندیوں کی انتہا ہے ممکنات کے لیے، اس کے آخری درجے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنب افرون نظر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ورفع بعضهم درجات، اللہ نے بعض کو درجوں بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے جس کی مثال نہ تھی، نہ ہے، نہ دنیا پیش کر سکتی ہے۔ اور اس شخصیت کا نام ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔